جی آیت نمبر 146 سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ وكأي من نبي، کتنے ہی نبی، قاتل قتال کیا، لڑائی کی، معه اس کے ساتھ مل کر، ربیون اللہ والوں نے، کثیر بہت سونے، فما وہنوا تب نہ وہ کمزور پڑے، لما اصابہم اس چیز کے سبب جو ان کو پہنچا، جو ان کو پہنچی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان تکلیفوں اور نقصانات کے سبب جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچے، وما ضعفوا اور نہ وہ ضعیف ہوئے، وما استکانوا اور نہ انہوں نے ہمت ہاری، واللہ یحب الصابرین اور اللہ سب ایسے صبر کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، وما کان قولہم اور نہ ہوا ان کا کہنا، الا مگر ان قالوا کہ بس یہی کہا انہوں نے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے پروردگار ہماری گناہوں کی بخشش فرما دے، بخش دے ہم کو ہمارے گناہ، واسرافنا اور ہمارے آگے بڑھ جانے کو، ہمارے حد سے آگے بڑھ جانے کو یا ہماری زیادتی کو، فی امرنا اب ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدموں کو، مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، ثابت قدمی عطا فرما ہم کو، وانصرنا اور نصرت دے ہم کو، علی القوم الکافرین ان کافر لوگوں پر، فآتاہم تب اللہ نے دیا ان کو، اللہ نے، فآتاہم تب دیا عطا کیا اللہ نے ان کو، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کے ثواب کا حسن، آخرت کے ثواب کی عمدگی، واللہ یحب المحسنین اور اللہ ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پوری آیات کا ترجمہ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہوئے کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی، تب نہ وہ کمزور پڑے، یا ہم ترجمہ کرتے ہیں تب نہ وہ پست پڑے، ان چیزوں کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں، یا ان نقصانات کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں ان کو پہنچے، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے ہمت ہاری، اور اللہ تو ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس موقع پر ان کی اور کوئی بات نہ تھی سوائے ان کے یہ کہنے کے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری زیادتیاں ہم کو معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ان کافر لوگوں پر ہم کو نصرت عطا فرما دے۔ تب اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا اور آخرت کا بھی سب سے ستھرا عمدہ ثواب عطا فرمایا، اور اللہ تو پسند ہی ایسے نیکوکاروں کو کرتا ہے۔ یہ پچھلی آیات میں غزوہ احد کا جو سب سے خوفناک اور
تکلیف دہ ایپیسوڈ تھا اس کا ذکر ہوا تھا، اور وہ بلا کیا تھا کہ ابن قمیعہ جو ہے وہ ایک بدبخت کافر تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو آپ گر پڑے اوندے تو اس نے واپس پلٹا اور خوشی سے وہ للکارتا پھر رہا تھا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جنگ کا سارا ہی پانسا پلٹ گیا، کیونکہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا وہ ویسا تعلق نہیں تھا جو کسی بھی کمانڈر کا کسی اپنی فوج کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سب کچھ ہی وابستہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ اس انداز سے دیکھتے تھے کہ آپ کے وجود سے ہی سب کچھ قائم ہے۔ اس کے نتیجے میں صحابہ کے پیر اکھڑ گئے اور ایک بڑی اکثریت صحابہ کی ویسے ہی جنگ کے میدان کو چھوڑ کر چلی گئی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور کچھ لوگوں نے قربانیوں کی حد کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بچانے کے لیے اور آپ کا دفاع کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے سے متعلق اللہ رب العزت نے باقاعدہ ہدایات فرمائی۔ ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہی ہیں، اور رسول دنیا میں پہلے بھی ہو گزرے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ رسول نے ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اصل چیز وہ مقصد ہے، اصل چیز وہ دین ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ مشن ہے جس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوتی ہے۔ تو نبی کے وجود کی نسبت نبی کا دین اور نبی کا مشن اور نبی کے مقاصد جو ہیں زمین پر کھڑے کرنا، یہ محور ہے مسلمانوں کے جینے کا، دنیا میں مسلمانوں کی جد و جہد کرنے کا، زور لگانے کا اور محنت کرنے کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی نفس کی موت بے وقت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انبیاء کی موت بھی عین اسی وقت ہوتی ہے جس وقت وہ اللہ رب العزت کے منصوبے میں اس کا مرنا ہی ہوتا ہے۔ تو نہ کوئی اپنے اجل سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ اس سے کوئی تاخیر ہوتی ہے۔ اچھا، کیونکہ نبی کے وجود سے متعلق ایک کلام تھا، تو یہاں پر جو تفسیر ہوئی ہے وہ کہ من نبی قاتل معه ربیون کثیر، مفسرین کی ایک تعداد دوسری قراءت کی طرف گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی کئی قراءتیں ہیں، قرآن مجید کی کئی قراءتیں ہیں، جیسے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ لیبیا کے بعد سے لے کر جتنے مسلمانوں کے خطے ہیں شمالی افریقہ میں، موروکو نہیں بلکہ یہ موریتانیہ، مالی تک، یہ سارے مالکیہ ہیں۔ تو ان کو آپ سورت پڑھتے، سورت الفاتحہ جب بھی امام کو پڑھتے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے مالک یوم الدین، سنا ہوگا آپ نے، مالک یوم الدین کی بجائے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسم عثمانی کا ایک طریقے سے معجزہ ہے یہ کہ وہ ساری اس کی جو کتابت ہے وہ ایسی ہے کہ سب قراءتوں اس کے اندر فٹ ہو جاتی ہے، یعنی لکھنے میں ویسا ہی ہے، ملک مالک، اس میں کھڑی زبر آپ لگا لیں گے اپنے ذہن میں، کیونکہ پہلے تو یہ حرکات وغیرہ نہیں لکھی ہوتی تھی نا، حرکات وغیرہ نہیں لکھی، جو بعد میں لکھی ہیں، تو پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس پر کھڑی زبر لگا لے گا، الف، کھڑی زبر بنائی طور پر الف ہی ہوتا ہے، تو وہ مالک کے پڑھ لے گا، لکھا ہوا میم لام کاف ہوگا، تو کوئی اس کو ملک کی پڑھ لے گا اور کوئی اس کو مالک کی پڑھ لے گا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارا۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ، جو مشہور قراءت جو ہم پڑھتے ہیں، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم کو کہا گیا کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ذرا ہلا تو یہ تجھ پر بہت کثرت سے کھجوریں جو ہے نا وہ گرائے گا، پکی ہوئی کھجوریں۔ تو اسی کو ہے تساقط کی بجائے تساقط بھی ہے کہ کھجوریں خود بخود گر پڑیں گی۔ تساقط یہ ہے کہ یہ جو تنا ہے یہ تم پر گرائے گا، کھجور کا جو درخت ہے یہ تم پر گرائے گا، اور تساقط یہ ہے کہ کھجوریں خود بخود گر پڑیں گی، مطلب میں نا آخر میں ایک ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تساقط اور تساقط آپ دیکھ رہے ہیں
وہ جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے. اس کو پڑھنے میں کہتے ہیں کہ ایسے زبردست انداز میں یہ رسم عثمانی ہوا ہے. اسی وجہ سے اچھا خاصا اس پر اہل علم کے ہاں سٹریس پائی جاتی ہے کہ عربی لکھنے کے انداز تھوڑے تھوڑے بعد میں بدلے بھی ہیں. عربی کو لکھنے کے طریقے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا ان میں ارتقاء آیا ہے. تو کہتے ہیں امام محمد سے پوچھا گیا کہ آج کل ہم جو عربی لکھ رہے ہیں کیا اس عربی میں قرآن لکھ لیا کریں؟ حضرت امام احمد نے اس کو ناپسند فرمایا. کہنے لگے کہ رسم عثمانی ہی کے قرآن کو رسم عثمانی ہی میں لکھو، خط عثمانی ہی کے اندر لکھو. اور کہنے لگے کہ مجھے ڈر یہ ہے اگر اس کی اجازت کہنے کو تو شریعت کا مسئلہ تو ہے نہیں، اللہ نے تو کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث نہیں رکھی کہ جی رسم عثمانی ہی میں تم نے قرآن کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے تو کوئی ایسا شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کی جو توجیہ امام احمد نے کی، کہنے لگے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ بعد کی نسلیں آئیں اور پرانے دور کے قرآن کو لکھا ہوا پڑھیں تو پڑھ نہ سکیں کیونکہ خط جو ہے ان کا بدل گیا ہے. تو آپ نے اپنی عربی میں جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں، لیکن قرآن مجید کا خط جو ہے وہ عثمانی سے بالکل تبدیل نہ کریں. یہ وجہ ہے کہ آج تک قرآن مجید رسم عثمانی ہی میں لکھا جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ کئی سارے لفظ جو ہیں بظاہر مشکل سے ہوتے ہیں. لا الہ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاص طریقے سے. یہ وجہ ہے کہ قاعدہ یسر القرآن وغیرہ میں اس طرح کے قرآنی الفاظ جو ہیں جو عام عربی جو ہے نا وہ رسم سے عربی خط سے مختلف ہوتے ہیں اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسم عثمانی کا کمال یہ ہے کہ لفظ لکھا ویسے ہی جاتا ہے لیکن پڑھا کئی طریقے سے جاتا ہے، اور یہ ہے اصل میں قراءات کا فرق. اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک قراءت ہوئی ہے اور کئی سارے اہل تفسیر اس کی طرف کو گئے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ. یہ دیکھیں ذرا سامنے اپنے، یہ قاتل ہے نا، اگر اس پر حرکات نہ لگی ہوئی ہوں تو اس کو آپ قاتل بھی پڑھ سکتے ہیں قاف پر کھڑی زبر لگا کر، اور اس کو آپ قتل بھی پڑھ سکتے ہیں قاف پر پیش اور تے کے نیچے زیر لگا کر. ٹھیک ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اچھا قتلہ کیا ہے؟ یہ پیسو وائس ہے کہ قتل کیے گئے. وہ کہتے ہیں اس قرآت کی بہت زیادہ مناسبت پچھلی آیات کے ساتھ ہے کہ جب یہ مشہور ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے نبی کا قتل ہو جانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. اس وجہ سے یہ قرآت کئی سارے اہل تفسیر نے اسی کو اختیار کیا ہے. لیکن جمہور اہل تفسیر اور دراصل ہم تو جس قراءت پر ہیں وہ یہی کہ قاتلہ لڑائی کی. تو قاتلہ کا مطلب لڑائی کی اور قتلہ کا مطلب مارا گیا، شہادت پا لی. قتلہ معہ ربیون کثیر کہ اس نبی نے شہادت پائی اور اس کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی تھے. تو بہرحال یہ کہ نبی، اب یہاں پر پھر ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہ نبی کا قتل ہو سکتا ہے کیا؟ نبی کیا قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کو ہم نے کئی بار اپنی مجالس میں یہ کہا کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں نبی اور رسول کے مابین فرق کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو رسول ایک بہت بڑا مشن لے کر آئی ہوئی ہستی اللہ کی طرف سے، جو نبی تو ہوتا ہی ہے لیکن نبی سے ایک اوپر کا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے. تو ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا لیکن ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر کس کا ذکر ہوا ہے؟ نبی کا. یہاں پر رسول کا ذکر نہیں ہوا. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ نبی کا قتل ہو سکتا ہے. البتہ رسول کے معاملے میں یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول. تو رسول تو جیت ہی پا کر جاتے ہیں. تو رسول کا جو ہے وہ قتل ہو جانا کہتے ہیں کہ اس باب میں ممکن نہیں ہے. البتہ یہ کہ حضرت حسن بصری اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے تابعین امام کہتے ہیں کہ علماء کے ہاں تقریباً اس بات پر اتفاق پایا گیا ہے کہ بے شک نبی کا قتل جائز ہونا نہ ہونا ایک اپنی جگہ پہ ایک بحث ہو، لیکن کوئی بھی نبی مارکے میں نہیں مارا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی سجدے میں رکھا ہے کہ مارکے کے اندر کسی نبی کا قتل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ اس سے بہرحال اہل کفر کو ایک
غلبہ ملتا ہے، ایک چڑھ ان کے اندر آتی ہے کہ ہم نے نبی کو قتل کیا ہے۔ تو نبی کا اگر قتل ہوا بھی ہے تو کچھ اور مقامات پر ہوا ہے، مطلب جیسے انجانے میں چلتے ہوئے آپ نے حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا، اب اس میں وہ نہیں ہے، لیکن آمنے سامنے کے اس میں نبی کا ڈھہ جانا یہ ایک لحاظ سے اہل ایمان کے حوصلے پست کر دینے والی بات ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو مشہور قرات کا معنی اگر لیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ کتنے ہی نبی دنیا میں ہوئے، ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے قتال کیا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہم ربیون کے بھی کر دیں۔ ربیون یہ کہتے، آپ کو پتہ ہے یہ یہودیوں کے ہاں ان کا جو کوئی امام یا ان کو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے ان کو ربی کہتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا تلفظ انگریزی میں رہبائی آپ نے دیکھا ہوگا، رہبائی۔ تو یہودیوں کا جو بھی مبلغ ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے، ان کو نماز وغیرہ میں لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ رہبائی ہی بولتے ہیں۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امت قتال کرتی رہی ہے وہ بنیادی طور پر صرف موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو اس معنی میں قتال کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، اور اگر رومنز کا جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں آنا اور قتال کرنا، تو اس کا کوئی رنگ ڈھنگ جو ہے نا وہ اس جہاد والا نہیں تھا جو رومنز نے کیا۔ تو ان کے وہی طریقے تھے جو ان کا جاہلی انداز کا ایک قتال تھا، اللہ کے دین پر کھڑے ہو کر قتال کرنا، دین کو غالب کرنے کی نیت سے۔ یہ جو ایک پورا عمل ہے، یہ البتہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں صدیوں تک ہوتا رہا ہے کہ اللہ کو دین کو غالب کرنے کے لیے تلوار کو جو ہے وہ میدان میں لے کر آنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین کے اوپر کھڑا ہو کر دین کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو پست کرنے کے لیے قتال کا عمل صرف موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ان کے جو مذہبی قائدین تھے ان کے لیے ربی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ربی یا ربانی کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ پیچھے جو تیسرا سپارہ ختم ہوا تھا اس میں ہے کہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ اللہ کا تو ہمیشہ یہی حکم رہا ہے کہ ربانی بنو، یعنی اللہ والے بنو۔ تو یہود میں سے اچھا سورۃ المائدہ کے اندر بھی ربانیون کا ذکر آتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کہ اس تورات کی روح سے فیصلے فرماتے رہے ہیں اللہ کے انبیاء، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اور اس تورات کی روح سے فیصلے کرتے رہے ربانیون اور احبار۔ تو کہتے ہیں احبار جو ہیں وہ ان کے جو ہے نا وہ عام درجے کے فقہا کو یہود کے ہاں احبار کہتے تھے، اور ان میں کوئی بہت ہی کمال کی سطح پر پہنچ جاتا تھا تو ایسے عالم کو ربانی کہا جاتا تھا۔ تو ربیون ایسے لوگ جو اللہ والے، دین کے علم والے، دین کے معاملے میں لوگوں کو ہدایت دینے والے، اور اخلاق اور عبادت کے حوالے سے نمونہ قسم کی شخصیات مانے جانے والے، یہ مطلب ایسے لوگوں کے دم سے دین قائم ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ انبیاء کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو انبیاء کے علاوہ بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت، عبادت، بندگی، اخلاق وغیرہ جیسی ساری چیز میں ایک نمونہ بن کر رہتے ہیں۔ سوسائٹیز جو ہیں وہ عام لوگ چاہے کتنے بھی پست ہو جائے، ان کے اندر جب ایسے کردار ایک اچھی تعداد میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کی طرف کو واپس آنا آسان ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی جب کوئی ہڑبونگ بجتی ہے، کافر چڑھاتے ہیں، تو جھٹ سے ان لوگوں کا رخ جو ہے پھر ان اللہ والوں کی طرف ہوتا ہے، اللہ والوں کی طرف ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بالعموم ایسا ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ جب بھی ہم پر برے حالات پڑے ہیں تو ایک بڑی تعداد میں ایسے علماء، ایسے فقہا جو بالکل خالص اللہ والے تھے اور ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا،
وہ جھٹ سے امت کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھائے. حتیٰ کہ ہمارا بہت زوال کا یہ دور ہے. یہ جب انگریز کہتے ہیں یہ جو جنگ آزادی ہوئی ہے یہ 1857 کی، اس میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو قیادت کر رہی تھی، آگے لگی ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو ابھی بھی تصویریں ملتی ہیں کہ توپوں کے دھانوں پر جو ہے نا علماء کو باندھ کر انگریز نے جب فتح پا لی تو توپوں کے دھانوں پر رکھ کر جو ہے نا علماء کو انہوں نے مارا. وہ ایک اب کہانی الگ ہے کہ جنگ آزادی جو ہے نا وہ کسی محکم قسم کے منصوبے پر نہیں کھڑی ہوئی تھی، بلکہ ایک بہت ہی سرسری انداز کا ایک رد عمل تھا، اور ایک بہت ہی ہڑبونگ قسم کا سرسری سا رد عمل جو کسی بہت محکم منصوبہ بندی پر قائم نہ ہو، وہ بالعموم نقصان ہی کا باعث ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ایسی کوئی کوشش جو ہے وہ شاید کامیاب نہیں ہو پائی. تو بہرحال تو یہ ہے اللہ والے. اچھا، یہ جو ہے نا تصور کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ والوں کا جو تصور آج کل مولوی کے مطلب نام کے ساتھ بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ کھانے والے، مطلب مولوی کے حوالے سب سے زیادہ کھاتا بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ دوسرا جو بالکل زبان سے دھیان. اچھا، بسا اوقات یہ جو چیز ہوتی ہے کہتے ہیں کہ زبان خلق نقارہ خدا، یہ لفظ بھی کوئی حدیث تو نہیں ہے زبان خلق نقارہ خدا، لیکن ایک معنی میں بہرحال اس میں کچھ بات ہے ضرور کہ یعنی ایسے نہیں بن جاتا. لوگوں کا تصور بالکل جھوٹ غلط ایسا بن گیا ہو، کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے کسی چیز کے پیچھے، تو لوگوں کا ایک تاثر جو ہے نا وہ بنا ہوتا ہے. یہ مولوی کو کس بات کا پتہ؟ واقعتاً مولوی کو نہ معاشرے کا پتہ ہے، نہ مولوی کو حالات حاضرہ کا علم ہے، نہ اس کو تہذیبی مسائل کے بارے میں کچھ ادراک ہے. اس کو جو رٹا رٹایا جو سبق مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ بس اسی کو وہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے اپنے خطبوں کے اندر، اپنے وعظوں کے اندر. اور حقیقت تو مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں ویسے بھی اس بیانیہ کے اندر ابھی تک جی رہے ہیں جو آج سے کئی صدیاں پہلے تھا، جس میں اسلام غالب تھا. آپ کو پتہ ہے جس وقت اسلام غالب ہوتا ہے، سوسائٹی اسلام کے قبضے میں ہوتی ہے، اس وقت جو نیریٹو ہوتا ہے وہ بہت چڑھ کر بولا جاتا ہے. اچھا، اس میں عام لوگوں کو، گناہ گاروں کو ڈانٹ پلا دی جاتی ہے، دیکھو تمہارے اعمال خراب ہیں، دیکھو تمہارا وہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو شرم نہیں آتی، تم کو حیا نہیں آتی، ایسا. تو یہ جو سرزنش کا خطاب ہوتا ہے، سرزنش کا خطاب ہوتا ہے بنیادی طور پر اس وقت ہوتا ہے جب اسلام غالب ہوتا ہے، اور سب لوگ نیچا کر کے نا ساری ایسی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ سن کر چلے جاتے ہیں. اچھا، جس وقت ہو گیا اسلام غریب الدیار، ٹھیک ہے، 150 سال سے 200 سال سے جاہلیت ہی کی یہاں مار مار، اسی کی بس بس، اسی کا سارا کچھ. پھر کچھ لوگ جو ہیں کوئی ریاست، آپ کو پتہ ہے یہ مسلمانوں کی ریاست تھی جو لوگوں کو نماز پڑھاتی تھی، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ زمین میں وہ نماز قائم کروائیں گے اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ دلوائیں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم کریں گے، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور منکر سے روکیں گے. تو یہ ہے اسلامی ریاست، ٹھیک ہے، یہ ہے مسلمانوں کی دولت، مسلمانوں کا اقتدار، مسلمانوں کی حکومت. تو یہ جو نماز اور یہ اسلام کے شعائر اور ان کا پابند کروانا، اس کے پیچھے ریاستی قوت جو ہے وہ موجود ہوتی تھی. بھائی آج جو بندہ نماز پڑھتا ہے اذان کو سن کر مسجد جاتا ہے، وہ تو کسی ریاستی قوت کے نیچے نہیں، بلکہ ریاستی قوت تو اپنے اس میڈیا کے ذریعے سے اور ان سارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو لوگوں کے تن سے حیا کی چادر اتار رہے ہیں پورے منصوبے کے ساتھ. اور کبھی مت جانیے گا کہ میڈیا کے اندر جو کچھ آتا ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے دماغ باقاعدہ کوئی ایجنڈا بنا کر یہ سارا کچھ نہیں کرتے. وہ ایسے ہو گیا کسی نے کچھ کر دیا، بالکل غلط ہے. بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو ان مقاصد کا تعین کرتے ہیں جو اس ابلاغی عمل سے ان کو مقصود ہوتا ہے، اور چند اشروں کے اندر پوری کی پوری قوموں کا ذہن جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے. تو یہ جو سارا کچھ جو ہے ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور جس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے. یہ کہنا کہ جی یہ میڈیا
اور یہ جو اس وقت کی یہ ریاستی قوت ہے یہ بائسڈ نہیں ہے، یہ اس کی کوئی تہذیبی پوزیشن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی جس نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھے، جس نے جو ہے نا وہ گانا سننا ہے وہ گانا سنے، مسجد جانا ہے مسجد جائے، سینما جانا ہے سینما جائے. مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو ایک خاص تہذیبی عمل کے اندر جو ہے نا وہ انوالو کرنے کے لیے ایک چیز ہو رہی ہے. اچھا تو مطلب اس سارے عمل کے نتیجے میں جو ہے بہت سارے لوگوں کی نماز چلی گئی. ایک بڑی خلقت آپ کی بیٹی کی جو سر کی چادر ہے 150 سال پہلے، ابھی انگریز بھی آپ کو پتا ہے جب قیام پاکستان کے وقت سے لے کر اگر آپ یہ کبھی کر لیں کوئی چھوٹا موٹا سروے، کیا مطلب آپ کو میرا خیال ہے یہ تو سروے سے اوپر کی چیز ہے، یعنی جو ریشو تھی پردہ کرنے والیوں کی آج سے 70 سال پہلے کیا وہی ہے؟ آج زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے. اچھا تو یہ مطلب ہے کہ اب تہذیبی طور پر آپ بالکل جو ہے وہ دین سے، تو ایسی صورت میں جب آپ سے دین ایک بہت منظم خاموش عمل کے نتیجے میں آپ سے آپ کا دین چھینا جا رہا ہو، تو اس وقت جب بہرحال ایک تعداد ایسی ہو کہ جو پھر بھی نماز پڑھتی ہے، جو پھر بھی روزے رکھتی ہے، جو پھر بھی عمرہ کرتی ہے، حج کرتی ہے، اس کو پیسے ملیں تو شاید سب سے پہلے وہ یہ کہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اپنی بیوی کو لے کر یا اپنے بچوں کو لے کر، تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ وہ حج کر کے دنیا سے جائے. اچھا یہ جو بندہ جو مسجد آتا ہے تو یہ تو اللہ کا ولی ہے، اگرچہ اس کے منہ پر داڑھی نہ ہو، وہ مولوی کو وہی ہے، یہ وہ 600 سال پہلے کہ اس میں یہ طے ہے کہ وہ یہ داڑھی نہ رکھنے پر بھی پوری مسجد کو ڈانٹ ڈپٹ پلا کر، حالانکہ مسجد کی اکثریت 90% مسجد میں جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں وہ داڑھیوں کے بغیر ہی ہیں. اب مولوی صاحب جو ہیں وہ 90% کو داڑھی نہ رکھنے کے مسئلے پر شرمندہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو وہ کر سکتے ہیں. تو واقعہ ایسا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ نہ تو ان کو اپنے زمانے کا پتہ ہے اور نہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ اس وقت دین کی جس حالت پر ہیں وہ کس قدر دگرگوں کس قدر نازک ہے. یہاں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور شرمندہ کرنا نہیں بلکہ ان کو انکریج کرنا، ان کے یہ جتنے سے اعمال ہیں ان کی قدر کرنا اور ان کو کہنا کہ یہ بہت بڑی شے ہے جو آج بھی اس دور میں ہے، اور وہاں سے ان کو وہ کرنا اور ایک آسان سا نیریٹو دے سکنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو اس وجہ سے اللہ والے جو ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے ماحول میں اللہ والوں ہی کا راستہ تک رہی ہیں، انہی کو دیکھ رہی ہیں. اس وقت جو قیادت کا بحران ہے، یہ ابھی یہ الیکشن وغیرہ بھی ہوئے ہیں، ایک شدید قسم کی مایوسی کسی ایک جماعت پر نہیں، ساری ہی دینی جماعتوں مسلکوں سارے ہی دینی گروپوں کے اوپر ایک انتہائی قسم کی مردنی چھائی ہوئی ہے، کیونکہ جو نتیجے وغیرہ انہوں نے دیکھے ہیں اور اب ہمیں اپنی کوئی حیثیت دیکھی ہے. دہلی والے کا الزام بھی اور لگائے نا جن کا کوئی مطلب ہاتھ پڑنے والا ہوتا ہے، تو ہم تو دہلی کا الزام بھی ہم کیا لگائے ہیں، ہماری تو مطلب یہ شاید حیثیت ہی نہیں رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو بحران ہے وہ قیادت کا بحران ہے. ربیون جو ہے نا اللہ والے جو قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، جو لوگوں کو فی الحقیقت اپنے دور کے اندر راستہ بنا کر دے سکتے ہوں. لوگ راستہ چلنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں سے جو مانگا گیا ہے لوگوں نے بالعموم وہ دیا ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی ہم بہت بار کہتے ہیں کہ مسلمان بہت اچھی حالت میں، بہت اچھی حالت میں ہے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب تاتاری آئے تھے اس وقت مسلمانوں کی، یہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے ابن کثیر نے، کہ جس وقت تاتاری آئے تھے اور اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ تاتاری جو ہے نا 10 مسلمانوں کو پکڑتا تھا شہر میں اور ان کو کہتا تھا تجھے میں نے قتل کرنا ہے، میری تلوار کہاں ہے، ٹھہرو یہاں پر میں گھر سے تلوار لے کر آتا ہوں. تو 10 کے 10 مسلمان برائلر کی طرح وہیں پر کھڑے رہتے تھے. وہ گیا ہے تلوار لے کر آیا اور 10 کے 10 کو قتل کیا. بھاگنے کی بھی ہمت ان میں نہیں رہی تھی. آج اللہ کا شکر ہے خوب ریاستیں ساری کی ساری جہاد کو سپریس کر رہی ہیں. دوبارہ ایسا ہی ہے،
اس کو گردن زدنی جرم بنایا ہوا ہے. پھر امت کے بچے مطلب تعداد کے لحاظ سے فلسطین میں بھی کافی ہوتے ہیں. وہ بار بار کہتے ہیں بھئی لڑنے والوں کی بلحاظ تعداد ہمیں کمی نہیں ہے، خدا کے واسطے ہماری مدد کرو. تو مال وغیرہ کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کر کے اگر کسی مسلمان کو اللہ شرم دلا دے، کو تھوڑی سی ٹیکنالوجی ہمیں دے دے، تو دیکھیں ہم حشر کیا کرتے ہیں اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اللہ کے اس دشمن کا. کشمیر میں کے اندر بھی 20 بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا الحمدللہ لڑنے والے بچے ہمارے بہت ہیں. تو امت کی مائیں آج بھی اتنے بچے جن کر ہمیں دیتی ہیں کہ کسی جہاد کے محاذ پر تعداد کی کمی کا ہمیں گلہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں مطلب امت، بات یہ ہے کہ شاید آپ امت سے وہ کچھ مانگ رہے ہیں اور اس طریقے سے مانگ رہے ہیں جو امت کے دینے کا نہیں ہے، اور اس میں شاید ایک بڑی وجہ بھی ہو کہ آپ کا سب تاثر یہی ہے کہ آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں، مولوی اپنے زمانے سے واقف نہیں ہے، کچھ چیز کو جانتا نہیں ہے، اس کو سوائے 2 رکعت کا امام ہونے کی اور کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال انبیاء کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ربیون کا ذکر کرنا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہدایت کے مینار ہوتے ہیں، اور جرت، صبر، استقامت، ہمت، حوصلہ، لیڈرشپ وغیرہ سارے معاملات میں وہ مطلب اپنا فرض اور اپنا کردار جو ہے وہ نبھا رہے ہوتے ہیں. ایسوں کے دم سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی کایا پلٹی ہے. ایسوں کے دم سے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو عروج بخشا ہے، اور ایسوں کے دم سے اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر کفر کو پست کیا ہے. تو یہ ایک منظر ہے، حقیقت ہے، بہت غور کرنے کا ہے. کمال منظر ہے کہ انبیاء اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دست بدست لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے زمانے کے سارے اللہ والے کھڑے ہوئے ان کے دائیں بائیں کفر کے ساتھ ایک مارکہ لڑ رہے ہیں. اور کاش کہ کوئی بندہ سمجھا دے ہمارے ان حاجی صاحبوں کو جن کے خیال میں نماز روزہ انہوں نے کر لیا، 20 انہوں نے عمرے کر لیے، مسجدیں بنا کر اتنے اونچے اونچے مینار بنا دیے، کیا باقی ہے اب اسلام کا جو یہ کرتے ہوں. ان کو کوئی آیت پڑھا دے، وہ کہیں من نبی قاتل معه، کتنے ہی انبیاء ہیں جو دست بدست لڑے تھے کفر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کے زمانے کے اللہ والے بھی بہت بڑی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ